اور دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں یا عمران خان صاحب کے ذائچے میں یا عدلیہ کے ذائچے میں جو نیگیٹو وقت تھا، جو مشکل صورتحال تھی وہ ماضی میں تھی، وہ گزر گئی ہے نا جی۔ اب تو پازیٹیو صورتحال سامنے آنی ہے۔ جب وہ نحس وقت میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے تو اب تو اچھا وقت آنے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک آخری سوال عدالتوں سے متعلق اور پھر ہم آگے چل کر ذرا آپ سے بات کرتے ہیں۔ ملک میں نگران صورت وزیر اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ بہت لمبے عرصے کے لیے ڈیریل ہونے جا رہی ہیں، اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ مگر اس وقت جو پاکستانیوں کے لیے بلکہ جو 102 وہ لوگ ہیں جو اس وقت ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں سانحہ 9 مئی سے متعلق، اور وہ سپریم کورٹ میں کیس جاری ہے، اس کا فیصلہ متوقع ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ 102 لوگوں کے جو اس وقت والدین ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، کیا اعلیٰ عدلیہ سے اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وسیم صاحب، ایک علمی بات ہم کریں گے۔ علم میں ہم جب یہ اسٹرالوجی پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم جب ہمیں پڑھاتے تھے کہ ذائچے کا 12واں خانہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا، مجھے ان کے تاریخی الفاظ نہیں بولتے، وہ یہ کہتے تھے کہ جیل جو ہے ایک 4 دیواری کا نام ہے، اس میں جو سپرڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے، جیل کا سپرڈنٹ، وہ بھی جیل کے اندر ہوتا ہے، وہ جیل کے باہر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جتنی بھی کاؤنٹنگ ہے، یہ جب آپ کریں گے اس کاؤنٹنگ کو آگے لے کے چلیں گے سیالگان کی، تو یہ آپ کو بتائے گا کہ جس کا مقدر جیل میں جانا ہے وہ جیل میں جائے گا۔ اب یہ جو 102 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر تو ان سب کے ذائچے ہوں تو ڈیفینیٹلی میں رائے دوں گا، کیونکہ میرے پاس سب کے ذائچے نہیں ہیں۔ اب وہ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں، میری رائے نہیں ہے، لیکن جنرلی پاکستان کے ذائچے میں اگر دیکھا جائے تو میں نے بلکہ یہ ایک پروگرام بھی کیا، اس میں ویلاگ بنایا کہ ذائچے میں جب مریخ اور مشتری آپس میں ناظر ہوں گے، ان کی پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی، اور جو پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی یہ سورج کے ساتھ بھی ہوگی، عطارد کے ساتھ بھی ہوگی، زہرہ کے ساتھ بھی ہوگی، لہٰذا بہت سارے لوگ اس میں رہا ہوں گے، یہ آنے والے وقت میں ہوگا یہ، کیونکہ عطارد نے ابھی ریورس ہونا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہماری عدالتیں ہیں اس حوالے سے تو ہم نے باتیں کر بھی لیں اور آپ نے اس حوالے سے بڑی پریڈکشنز بھی دے دی۔ اب ذرا چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب، جو بڑی اہم سمجھی جا رہی ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ 8 جو اگست ہے اس کی تاریخ دی جا رہی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے تاکہ 30 روز انتخابات کے مزید مل سکیں انہیں۔ 12 اگست کو ان کی مدت ویسے ختم ہو رہی ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا مارکا سر کرنا ہے وہ ہے نگران وزیر اعظم۔ قوم کی بھی آنکھیں اس وقت اسی سلسلے میں مرکوز ہیں کہ آخر کس کے سر نگران وزیر اعظم کا تاج سجے گا۔ مگر اس سے بھی جو خطرناک باتیں اب ہونے لگ گئی ہیں، مختلف میں سن رہا تھا کہ جو اسٹرالوجرز ہیں ذائچے کا حال بتاتے ہیں، وہ بھی اب یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں کہ جی جو نگران حکومت اس بار آئے گی، جو نگران وزیر اعظم اس بار آئے گا، وہ اگلے 10 سال تک کہیں نہیں جانے لگا، انتخابات کو 10 سال بھول جائیے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ اسٹیٹ سے سوال ہے کہ وزیر اعظم نگران چاہے جو بھی ہو، آپ ملک میں اگلے عام انتخابات کب دیکھ رہے ہیں؟ میں نے عرض تو کیا ہے جی کہ جب سیارگان آپس میں پازیٹیو سائن میں تعلقات قائم کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے حال کے خانے کے ستارے ہیں جو پاکستان کے الیکشنز کی سمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ کمیونیکیشنز ہو رہی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ نگران سیٹ اپ کوئی چلے گا، بالکل نہیں چلے گا۔ بلکہ اب میں آپ کو ایک قانون بتاتا چلوں ذائچے کا، جب بھی کوئی ستارہ ریورس ہوتا ہے اور کوئی پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے، اور یا تو اس کو اسی وقت جزا اور سزا دے دی جائے، پھر تو ٹھیک ہے جی، اس کو پرابلم ہوا، اس نے آگے اپیل کر دی، بچ گیا۔ لیکن جتنا وہ ڈیلے ہوتا جائے گا، جتنا ڈیلے ہوگا، اصل میں اتنا زیادہ وہ پھنسے گا۔ میں سمجھتا ہوں، میری جو رائے ہے اسٹرالوجسٹ کے حساب سے، موجودہ وزیر اعظم کا جو ستارہ ہے وہ ریورس ہے، ابھی تو وہ بیک فوٹیج پہ جانا شروع ہوا ہے۔ جب یہ اپنی ریورس ظہور ختم کرے گا، پھر یہ واپس چلے گا، تو آپ یہ سمجھیے کہ ان کے لیے انتہائی مشکل وقت آ جائے گا۔ ان کی جو خام خیالیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔
اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے خلاف فیصلہ آنے کی اسپیشلی موجودہ کابینہ اور وزیر اعظم یہ دونوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ آنے کی سمت میں باتیں آئیں گی، کیونکہ انہوں نے حکومت سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی تو کی ہے نا. انہوں نے کہا الیکشن کراؤ، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کراتے. کہ نا آج تو آپ کے پاس طاقت ہے، آپ تھانے دار بنے ہوئے ہیں، کل جب آپ معطل ہو گئے پھر کدھر جانا ہے، پھر کدھر جائیں گے؟ آپ اچھا ڈاکٹر دیکھیے صاحب یہ آپ نے ہونے والے. جی پورے کیجیے گا اپنی بات ڈاکٹر صاحب. میں نے کہا جب یہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، اگر یہ 8 تاریخ کو اسمبلیاں ختم کر دیتے ہیں، ان کے پاس کون سی طاقت شہباز شریف کے پاس ہوگی اور کون سی طاقت اس میں جو ہے رانا ثناء اللہ کے پاس ہوگی اور کون سی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ذائچہ کہتا ہے کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی ہے، انہیں سزا ملے گی اور سخت سبق ملنے کی سمت میں ذائچہ جائے گا. اور دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں یا عمران خان صاحب کے ذائچے میں یا عدلیہ کے ذائچے میں جو نیگیٹو وقت تھا، جو مشکل صورتحال تھی، وہ ماضی میں تھی، وہ گزر گئی ہے نا جی. اب تو پازیٹیو صورتحال سامنے آنی ہے. جب وہ محض وقت میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے تو اب تو اچھا وقت آنے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک آخری سوال عدالتوں سے متعلق اور پھر ہم آگے چل کر ذرا آپ سے بات کرتے ہیں. ملک میں نگران صورت وزیر اعظم کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ بہت لمبے عرصے کے لیے ڈیریل ہونے جا رہی ہیں، اس پر بھی میں آپ سے بات کروں گا. مگر اس وقت جو پاکستانیوں کے لیے بلکہ جو 102 وہ لوگ ہیں جو اس وقت ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں سانحہ 9 مئی سے متعلق، اور وہ سپریم کورٹ میں کیس جاری ہے، اس کا فیصلہ متوقع ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ 102 لوگوں کے جو اس وقت والدین ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. کیا اعلیٰ عدلیہ سے اس حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں وسیم صاحب، ایک علمی بات ہم کریں گے. علم میں ہم جب یہ اسٹرالوجی پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم جب ہمیں پڑھاتے تھے کہ ذائچے کا 12واں خانہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا، مجھے ان کے تاریخی الفاظ نہیں بولتے، وہ یہ کہتے تھے کہ جیل جو ہے ایک 4 دیواری کا نام ہے. اس میں جو سپرڈنٹ بیٹھا ہوتا ہے، جیل کا سپرڈنٹ، وہ بھی جیل کے اندر ہوتا ہے، وہ جیل کے باہر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جتنی بھی کاؤنٹنگ ہے، یہ جب آپ کریں گے اس کاؤنٹنگ کو آگے لے کے چلیں گے سیالگان کی، تو یہ آپ کو بتائے گا کہ جس کا مقدر جیل میں جانا ہے وہ جیل میں جائے گا. اب یہ جو 102 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر تو ان سب کے ذائچے ہوں تو ڈیفینیٹلی میں رائے دوں گا، کیونکہ میرے پاس سب کے ذائچے نہیں ہیں. اب وہ کس حال میں ہیں، کیسے ہیں، میری رائے نہیں ہے. لیکن جنرلی پاکستان کے ذائچے میں اگر دیکھا جائے تو میں نے بلکہ یہ ایک پروگرام بھی کیا، اس میں ویلاگ بنایا کہ ذائچے میں جب مریخ اور مشتری آپس میں ناظر ہوں گے، ان کی پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی. اور جو پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی یہ سورج کے ساتھ بھی ہوگی، عطارد کے ساتھ بھی ہوگی، زہرہ کے ساتھ بھی ہوگی. لہٰذا بہت سارے لوگ اس میں رہا ہوں گے، یہ آنے والے وقت میں ہوگا. یہ